Hello, how are you? I hope everybody is okay. Today we are آج مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ حج نہیں ہوگا اس سال، اور وہ ان کے لوکلس کے لیے بھی نہیں ہے، مطلب حج ہوگا ہی نہیں. یہ عجیب بات ہے، مطلب ایکسپیکٹیڈ ہے عجیب. اور اس دن واصف کہہ رہا تھا کہ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ کسی بھی کسی بھی مذہب کی کوئی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہو رہی ہے. وہ اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، کوئی اجتماعی عبادت جو ہے نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک عجیب سی، مطلب ان ایکسپیکٹڈ باتیں ہو رہی ہیں. اور بہرحال اس کو جو بھی ہوگا اور جو ہونے والا ہے وہ تو سب اس سے گزریں گے، ہم بھی گزر رہے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو جیسے جیسے وہ گزرتا جا رہا ہے چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں جو کہ بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں تھیں. لیکن بہرحال کسی کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یہ اللہ کا کوئی عذاب ہے. میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری کرتا ہے جو کرتا ہے، اس میں بھی کوئی بہتری ہی ہوگی. کبھی پہلے ہو چکا ہے حج کا مطلب ہسٹری میں؟ بھائی مجھے تو اتنی اندازہ نہیں ہے، تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ ایسا پہلے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے. چیک کر لیں. ہماری زندگی میں تو یہ ایسا ہاں کچھ ایک دفعہ وہ جب یہ صدی شروع ہوئی تھی تو پہلی تاریخ کو انہوں نے کچھ حرم پہ قبضہ کر لیا تھا. کچھ اس دوران جو ہے وہ طواف نہیں ہوا تھا، لیکن حج کا تو وہ زمانہ نہیں تھا، وہ تو محرم تھا. لیکن حج کا میں نے نہیں سنا ہے کہ وہ ایسا کبھی ہوا ہے. بہرحال جتنی اچھی چائے مصطفیٰ تم بناتے ہو اتنی اچھی چائے مجھ سے خود نہیں بنتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اپنے بارے میں شروع سے کرتے ہیں. جیسے کہ میں جو ہوں وہ اپنے والدین کا پہلی اولاد پلوٹی کی اولاد ہوں، اور چونکہ میرے ماں باپ بہت خوبصورت تھے تو ان کا جو پہلا بچہ تھا بہت خوبصورت ہوا، جو کہ میں نکلا. اور میرا ہونا جو ہے دیٹ گیوز لاٹ آف پلیزر ٹو مائی فادر اینڈ مدر اینڈ مائی فیملی. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ میرے آنے سے جو ہے وہ بہت لوگ خوش ہوئے دنیا میں. ویسے تو میری تاریخ پیدائش 8 مارچ ہے، اور وومنس ڈے بھی 8 مارچ کو ہی منایا جاتا ہے، لیکن یہ تاریخ جو ہے یہ میرے پیدا ہونے کے بعد رکھی گئی ہے. یہ میں اس دن پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ کہ خواتین نے میرا جو 8 مارچ ہے وہ خود سلیکٹ کیا کہ اب اس کو جو ہے وہ وومن ڈے منائیں گے اس تاریخ. آپ کی برتھ ڈے کے بعد یہ ہوا تھا ڈیسائڈ؟ ایگزیکٹلی میرے پیدا ہونے کے بعد ہوا. اوبیسلی 64 ایئرس پہلے تو وومنس ڈے نہیں منایا جاتا تھا. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. تو جب میرے والدین جو تھے وہ مجھ سے بہت زیادہ، بلکہ ہمارے سارے بھائی بہنوں سے ہمارے اماں ابا نے بہت محبت کی ہے. ان کے پاس محبت کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن ہمارے جو اماں اور ہمارے ابا میں دونوں میں بہت فرق. ہماری اماں جو تھیں وہ کبھی اسکول نہیں گئیں، تو انہوں نے گھر میں ہی پڑھا، اور عربی پڑھی انہوں کو عربی آتی تھی، لکھ بھی لیتی تھی، خط بھی لکھ لیتی تھی عربی میں. اور مذہب سے ان کا بہت لگاؤ تھا. اور ہمارے ابا جو تھے بالکل اس کے برعکس تھے. وہ جو تھے وہ دکن یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے 1938 کے، بہت ہی قابل آدمی تھے.
مذہب سے ان کا کوئی اتنا لگاؤ نہیں تھا. تو جتنا بھی وہ ہے وہ دونوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے جوڑی بنائی تھی اور اس کا کمبینیشن جو ہے وہ میری شکل میں پیدا ہوا. لہذا جو بچپن میں تو سب نے بہت مجھے وہ کیا، محبت دی، میرے ماموں، میرے خالائیں، میری پھپھو، whoever. پھر میں جو ہوں وہ مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ میں جب پہلے دن ابا اسکول لے گئے، میں ہیپی ڈیل اسکول میں KG 2 میں میرا داخلہ ہوا تھا. کتنے سال کے تھے آپ؟ میں کوئی 4-5 سال کا تھا، اتنی چھوٹا نہیں تھا، بس 5 years old I think, 4 or 5 years old. تو وہ مجھے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ وہ جب بابا کے ساتھ میں گیا تھا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ وہاں ایڈمیشن کرا کے وہ کلاس میں بٹھا دیا. تو وہ اس کے بعد میں نے دور سے دیکھا بابا جو ہے وہ گیٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں کلاس سے نکل گیا، بھاگ کے جو ہے میں ان کے پاس آ گیا اور پھر ان کے ساتھ میں گھر آ گیا. اتنا مجھے ایک واقعہ اور بھی یاد ہے مجھے اپنے اس ہیپی ڈیل کا، وہ اس طرح میرے ذہن میں بالکل پھنس گیا ہے. مطلب یہ کہ 5 سال کی عمر کا واقعہ کسی کو، اصل میں ہم اور ہمارے ایک دوست یا ہمارا کلاس فیلو، ہم دونوں جو ہیں وہ چورن والے سے چورن خرید کے آ رہے تھے. اور جب وہ دہلی، وہ جو ہمارا ہیپی ڈیل اسکول تھا وہ اس میں گراؤنڈ پہلے زمانے پہلے جو اسکول ہوتے تھے اس میں گراؤنڈ ضروری ہوتا تھا. مطلب گھروں گھروں میں اسکول جو ہیں وہ نہیں بناتے تھے. اب تو یہ سارے موسٹلی جو اسکول ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وہ اسکول جو ہے اس کے ساتھ گراؤنڈ ہونا ضروری ہوتا تھا. تو وہ ہیپی ڈیل کے جو تھے وہ اچھا خاصا اس کا گراؤنڈ ایریا تھا. تو اس کی باؤنڈری وال اس وقت تک بنی ہوئی نہیں تھی مجھے یاد ہے. تو وہ چورن والا جو ہوتا تھا وہ سڑک کے دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا اور ہمیں کالے رنگ کا چورن ملتا تھا، وہ بہت تیز قسم کا ہوتا تھا، وہ بہت پسند ہوتا تھا اور وہ ملتا بہت سستا تھا. لہٰذا وہ چورن لے کے واپس آ رہے تھے تو میں نے تو سڑک کراس کر لی، اور میرا دوست جو تھا وہ گاڑی کے نیچے آ گیا. اس لیے وہ میرے ذہن میں وہ چیز جو ہے وہ ابھی تک کیا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد جب گاڑی گزر گئی تو اٹھ کے بھاگ گیا. یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ جو تھا وہ اوکے، اس لیے کہ اس کو وہ میرے دونوں ٹائر ادھر ادھر سے غالباً گزر گئے، اور وہ جو تھا وہ جب گاڑی گزر گئی تو اس کے بعد وہ اٹھ کے گھبرا گیا اور بھاگ گیا کلاس میں. 5 سال کے تھے آپ؟ I was 5 years old. تو یہ واقعہ وہ اتنا خوفناک واقعہ ہے کہ وہ میرے ذہن سے کبھی نکلا ہی نہیں. تو یہ ہے. اس کے گاڑی والا نہیں روکا؟ نہیں، میرے خیال سے رکی، وہ کوئی خاتون تھیں، وہ شی واز ڈاکٹر. تو وہ رکی، بعد میں وہ تلاش شروع ہوئی میرا دوست گیا کدھر، مجھے پیچھے آیا تھا. مجھے اتنا تفصیل یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے کچھ ہوا. یوں اتنا پرانا واقعہ میں، حالانکہ میری یادداشت بہت اب کمزور ہو گئی، لیکن یہ چیز مجھے ابھی تک یاد ہے. اور اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ جو یادیں اچھی، جو مطلب یہ کہ تھوڑی سی میچیور چیزیں یاد ہیں، وہ پھر دوسرا اسکول تھا ہمارا چلڈرنس ایجوکیشن سینٹر. تو ہمیں وہاں میرا داخلہ ہوا تھا دوسری کلاس میں. تو ہمارے جتنے جو خاص دوست آج تک ہیں وہ سب دہلی وہی اسی چلڈرنس ایجوکیشنل کے. تو اس میں غذاکر علی خان، اور ہمارا جو میرا جو سب سے قریبی دوست اس زمانے میں بچپن میں تھا، وہ جو کہ ہم ایک ہی اس پہ چیئر پہ بیٹھتے تھے، وہ امین اللہ صاحب تھے. اچھا امین اللہ جو تھے وہ میرا تو بڑا فیئر کمپلیکس تھا، میں گورا تھا. امین اللہ جو تھے وہ پکے افریقن تھے، مطلب وہ کالے آج تک ہیں. مطلب یہ کہ وہ انہوں نے کافی کوشش کی کہ رنگے پکا رنگ ہے، وہ کئی
کہیں جانے والا نہیں ہے. تو وہ اور میں ساتھ ایک اس پہ بینچ پہ بیٹھتے تھے اسکول میں کلاس میں. اور ہم لوگ جو ہیں وہ دونوں کرکٹ کے شوقین تھے. اور دوسری کلاس میں ہمارے دوست ذاکر علی خان بھی تھے جو میں آج تک دوست ہیں. اور مصباح الاسلام جو تھے وہ ہم سے آگے تھے کلاس میں. لیکن وہ چونکہ اسکول کے دادا گیر تھے، دادا تھے، تو اس وقت اس لیے وہ ان سے ہماری بڑی دوستی تھی. اس لیے وہ ہمارے گھر کے قریب رہتے تھے. بنا کے رکھنا پڑتا. تو وہ ہاں، دوسرے یہ کہ وہ انہوں کی طرف سے زیادہ وہ تھا کہ وہ ہم چونکہ ان کے گھر کے قریب رہتے تھے اور ہم واک کر کے اسکول جاتے تھے ساتھ، اور واک کر کے ساتھ واپس آتے تھے. تو وہ جو تھے وہ ہمارا جو ہے وہ خود ہی اپنے حساب سے کہ یہ اپنے قریب کا ہے یا اپنے تو گلی کا ہے یا اس طرح سے. تو وہ اس لیے وجہ سے بھی کافی خیال رکھتے تھے. مطلب مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا اسکول میں، اس لیے کہ آپ ان کے دوست ہیں. میں ان کا ساتھ جاتا تھا. کس سال کی بات ہوگی؟ آپ یوں سمجھیں گے آپ اس وقت میں کتنا دوسری جماعت میں آدمی کتنا 7-8 سال کا ہوتا. آپ کو یاد ہے کہ کراچی میں کیسی ہوتی تھی لائف اس زمانے میں؟ ویری کمفرٹیبل. مطلب ہم لوگ 4 نمبر ناظم آباد میں رہتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ اتنے مکانات بنے ہوئے نہیں تھے. تو اب جتنا اس میں کنجسٹڈ ہو گیا ہے، فلیٹ بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے. وہ جو تھا وہ صرف بنگلوز ہوا کرتے تھے، اور وہ کھلے کھلی جگہ ہوتی تھی، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے. ہم لوگ کا گھر بھی کوئی 1300 اسکوائر فٹ کا تھا. اور ایسے ذاکر علی خان کا، مصباح الاسلام کا، یہ لوگ ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہ جو ہے. اور گراؤنڈز بہت ہوتے تھے، مطلب جہاں مرضی آپ کرکٹ کھیلیں وہ گراؤنڈ ہی گراؤنڈ ہر طرف. تو اس وجہ سے وہ کرکٹ کھیلنے میں بھی آپ کو گراؤنڈ مل جاتے تھے، پچیں تھیں. ہم اسکول ٹیم میں مصباح الاسلام پہلے کیپٹن تھے. اس کے بعد 8ویں تک تھا وہ اسکول. اچھا. 8ویں تک ہم نے وہاں پڑھا. یہ اپنے جو ہمارے ڈاکٹر عرفان ہیں، یہ بھی میرے کلاس فیلو تھے. فخرو، ہاں. اور ان کے بڑے بھائی جو پپو ہیں وہ مصباح کی کلاس میں تھے. لیکن وہ بیچارے سیدھے سادھے آدمی تھے، اور مصباح الاسلام جو تھے